نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے اس سلسلے میں کہ اگر یعنی کہ یہ تو حقیقت ہے کہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات اچھے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں دراڑ پڑ جائے تو وہ زندگی پھر اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً غلطی معمولی ہوتی ہے لیکن ڈسپیوٹس بڑھ جاتے ہیں، اور وہ معمولی معاملات خراب ہوں تو وہ چل جاتا ہے معاملہ، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہ پیدا ہو سکے میاں اور بیوی کے درمیان تو یقیناً پھر حالات اور خراب ہو جاتے ہیں اور اکٹھا رہنا میاں بیوی کا ممکن نہیں رہتا۔ جب یہ حالات ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسلام میں شوہر کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگر علیحدہ کرنا چاہتا ہے، ڈائیورس دینا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، تو وہ اس حق کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں ویسے کہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ تمام یعنی کہ امور، طلاق ایک جائز امر ہے، جائز طریقہ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ تعلقات اس حد تک پہنچ جائیں کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے، لیکن آخر کار مجبوری کے تحت کوئی بھی عمل اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو شوہر، جیسے میں نے پہلے اپنے لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں کہ شوہر اپنی بیوی کو نوٹس بھیجے گا، چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس بھیجے گا، وہاں چیئرمین یونین کونسل بھرپور کوشش کریں گے کہ واپس میں مسالت ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی 90 دن کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شوہر اگر اور کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، بیوی اپنے اور کوئی شادی کر سکتی ہے، لیکن ایک اہم شک نکاح نامے میں ہوتی ہے کہ طلاق کا حق بیوی کو بھی تفویض کیا جا سکتا ہے۔ وہ باقاعدہ ایک نکاح نامے میں ایک نمبر ہوتا ہے جس میں یہ مینشن ہے۔ تو اگر وہ حق بیوی کو شوہر نے تفویض کر دیا ہے کہ بیوی جب چاہے اس کو طلاق دے سکتی ہے، تو وہ اپنا حق بیوی استعمال کر سکتی ہے اور وہی طریقہ اختیار کرے گی جو شوہر نے طریقہ اختیار کیا جانا تھا اور کر سکتا ہے۔ وہی طریقہ کہ وہ نوٹس شوہر بھیجتا ہے، لیکن یہاں پھر بیوی شوہر کو نوٹس بھیجتی ہے، وہ طلاق نامہ بیوی کی طرف سے جاتا ہے اور نوٹس چیئرمین یونین کونسل کو جاتا ہے، اور وہاں ان کو پھر بلا کر دونوں طرف سے ایک ایک نمائندہ مقرر کر کے ان کی باہمی مسائلتی کونسل تشکیل دی جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان مسالت ہو جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ
مصالحتی کونسل ناکام ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی 90 دن کے بعد وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صورتحال بھی نہ ہو اور عورت کسی مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کو خلا لینے کا حق ہے۔ وہ ڈائیورس آن دا بیسس آف خلا ہوتی ہے، اور وہ ریزنز دیتی ہے، وہ وجوہات بتاتی ہے عدالت کو، شوہر میرا مجھے مینٹیننس نہیں دیتا، یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ فاطر العقل ہو گیا ہے، وہ اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ چلتا، وہ کہاں گیا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ عدالت میں جا کر خلا لے لے۔ اور اب اس سلسلے میں قانون بہت شارٹ ہو گیا ہے، اس میں فائدے بھی ہوئے ہیں اور نقصان بھی ہوا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پہلے جب کوئی عورت، ایک دفعہ میرے پاس ایک کیس آیا کہ 9 بچوں کی ماں ہے اور اس نے خلا کا دعویٰ کر دیا، تو کورٹ نے، وہ 2 سال 3 سال چلا اور الٹیمیٹلی کورٹ نے انکار کر دیا کہ آپ کے 9 بچے ہیں اور 9 بچوں کی پیدائش کے بعد آپ خلا لینا چاہتی ہیں، تو آپ یہ بدنیتی ہے۔ لیکن اب صورتحال بہت شارٹ ہو گئی ہے، اور ایک فائدہ، جیسے میں عرض کیا کہ فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی ہوا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اب عورت زیادہ اس کو لمبا عرصے تک انتظار مقدمے بازی میں نہیں کرنا پڑتا، لمبے عرصے تک اپنی ڈائیورس لینے میں وقت شارٹ ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب لمبا عرصہ گزرتا تھا تو خاندانوں میں لوگ ان کی مسالت کرا دیتے تھے، اور وقت زیادہ گزرنے سے لوگوں میں مسائلتیں بہت ہو جاتی تھیں، راضی نامے ہو جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ عورت نے دعویٰ دائر کیا، اس پر تعمیل ہوئی دوسرے فریق پر، ہسبینڈ پر، اور اس نے جواب دعویٰ دیا، پھر عدالتیں ان کی مسالت کرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پروسیس وہاں بھی رکھا گیا ہے کہ عدالتیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ میاں بیوی کے درمیان مسالت کرا دیں۔ لیکن اب ہماری ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے اس شخص سے، جو میرا شوہر ہے، مجھے نفرت ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، تو پھر بہتر ہے کہ اسی اسٹیج پر ان کی شادی کو، اس کے نکاح کو ختم کر دیا جائے، ڈیزالو کر دیا جائے۔ تو یہ آن دا بیسس آف خلا، ریزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈگری یونین کونسل کے پاس جاتی ہے، وہاں پھر ایک کوشش ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ وہ پھر سلسلہ وہی رہتا ہے تو پھر وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو، ہاں البتہ بعض اوقات صرف عورت مینٹیننس کے لیے چاہتی ہے کہ وہ اس کا شوہر اس کو مینٹین نہیں کر رہا، اس کا نان نفقہ نہیں دے رہا، اور یہ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین شوہر کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مینٹین کرے۔ اور ہمارے ہاں احادیث میں یہ موجود ہے کہ کوئی شوہر جیسا وہ خود کھاتا ہے ویسا اپنی بیوی کو کھلائے، جیسے وہ خود پہنتا ہے
اپنی بیوی کو ویسا ہی پہنائے، اس کے لباس اسی درجے کے ہوں، اور جہاں وہ خود رہتا ہے وہیں اس کو رکھے۔ تو یہ یقیناً ہمارے اسلام کی پابندی ہے شوہر پر، اور اسی طرح عورت پر بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اس کی ایبسنس میں اس کے گھر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے، اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ چل سکیں تو پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ عدالتیں پھر ڈگری دے دیتی ہیں کہ ان کا آپس میں بات۔ ہاں، جب کوئی صورتحال وہ ہو مینٹیننس کی، تو وہ ایک پھر پروسیس پورا اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس، شارٹ پروسیس، صرف ڈیزولوشن آف میرج کے لیے ہے، لیکن مینٹیننس کے لیے باقاعدہ جواب دعوے کے بعد ایشوز فریم ہوتے ہیں، تنقیحات جن کو ہم بولتے ہیں اپنے لیگل ٹرمز میں، اور ان کے مطابق وہ عدالتیں دونوں پارٹیوں کو سن کر وہ مکمل کرتے ہیں اپنے پروسیس کو۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو مینٹیننس کے بارے میں، آگے اپنے بچوں کے مینٹیننس کے بارے میں، پھر ان کی کسٹڈی کے بارے میں اس چینل پر آپ کو انشاءاللہ ہم قانون کے مطابق اپنے لیکچرز دیتے رہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو، اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ قانونی انفارمیشن، قانونی معلومات جو آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یہ آپ کے لیے کتنی بینیفیشل ہیں اور آپ ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔